وہ احمد ہاؤس میں داخل ہوئی تھی جب باہر چھوٹے سے لان میں کھیلتے اذلان کی نظر اس پر پڑی۔ وہ ایک پل کے لیے ساکن ہوا، پھر آنکھیں چمکیں اور بھاگتا ہوا آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ مما! وہ ایک دم سے جھک کر اس کے برابر بیٹھ گئی اور اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ایک انوکھا سا احساس تھا، ایسے جیسے کوئی سکون اس کی روح میں اتر رہا ہو۔ احمد بھائی کو وہ فون پر سب بتا چکی تھی اور اب اذلان کو لینے گھر آئی تھی۔ وہ اذلان کو خود سے لپٹائے آنکھیں مودے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی جب باقی بچوں کے ساتھ میرب بھی اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ حالہ نے آنکھیں کھولی تو میرب کا حسد سے دھواں دھواں ہوتا چہرہ سامنے تھا۔ سوری بھابھی، وہ ایک دم سے خجل ہوتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ حالہ کو ان کے تیور سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ بھی اذلان کو رؤف ولاس لے جانے کی بات کو جانتی ہیں، اور یقیناً وہ یہ خواہش دل میں لیے ہوئی تھیں کہ سب بچے رؤف ولاس چاہتے، لیکن حالہ ابھی ان کو وہاں لے جانے کے حق میں نہیں تھی۔ وعلیکم السلام۔ میرب کا سلام دل جلا تھا۔ بھائی کہاں ہیں؟ حالہ وہاں سے فوراً نکلنا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ بھابھی کے گلے شکوے شروع ہو جاتے۔ اپنے کمرے میں ہیں، وہ بہت ناراض لگ رہی تھی، اسی لیے کٹیلے لہجے میں جواب دیتی آگے بڑھ گئی۔ حالہ پاس کھڑے اذلان پر جھکی اور چہرہ اس کے کان کے قریب کیا۔ مما آپ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا رہی ہیں۔ اذلان نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بنا پلکیں جھپکے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہاں آپ کو ایک دوست سے ملوانا ہے اور پورا ویکنڈ آپ مما کے ساتھ ہوگے۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ حالہ نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بالکل سچ میری جان۔ جاؤ پیکنگ شروع کرو، اپنا اسکول بیگ تیار کر لو، میں خود تمہیں ہوم ورک کرواؤں گی، باقی کپڑے میں آ کر رکھتی ہوں۔ اذلان خوشی سے گہری گہری سانسیں لینے لگا تھا۔ اس کی ایسی خوشی دیکھ کر حالہ کی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ میں آتی ہوں ماموں سے مل لوں۔ وہ چہرے کا رخ موڑتی آنکھوں کے کونے دبانے لگی۔ چند سیکنڈ کے بعد وہ احمد کے کمرے میں ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ اب بہتر تھے، چلنے کے لیے صرف ایک چھڑی استعمال کرتے تھے۔ دامیر نے کیا کہا؟ احمد ابرو اچکائے استفسار کر رہے تھے۔ حالانکہ پوری بات بتانے کے بعد یہ ان کا پہلا سوال تھا۔ دامیر نے کچھ نہیں کہا، وہ آنٹی کا ہر فیصلہ مانتے ہیں۔ گھر میں وہی ہوتا ہے جو آنٹی چاہتی ہیں، اور انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ مجھے پتہ ہے دامیر کچھ نہیں کہیں گے۔ حالہ نے کندھے اچکاتے ہوئے خوشی سے جواب دیا۔ وہ بھی اذلان کی طرح بہت پرجوش تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ جی، اب ویکنڈ ہے تو میں اذلان کو 2 دن کے لیے اپنے ساتھ ہی رکھوں گی، اس نے مسکراتے ہوئے پرجوش لہجے میں بتایا۔ احمد کچھ چپ سے ہوئے، لیکن وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ میں چاہ رہی ہوں وہ اقسم کے ساتھ گھل مل جائے، دونوں کی دوستی ہو جائے، اقسم بھی اذلان کی طرح ہو جائے۔ اچھا، بہتر ہے۔ احمد نے گہری سانس لیتے ہوئے حامی بھری۔ میں تو بس یہ چاہتا ہوں تمہارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں۔ آپ فکر نہ کریں بھائی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بہت مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی، اور پھر ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اذلان کی پیکنگ کر لوں۔ احمد نے اسباحت میں سر ہلایا تو وہ باہر نکل آئی۔ اذلان کی پیکنگ اور اسے تیار کرنے میں اس نے صرف آدھا گھنٹہ لیا تھا۔ چائے پینے کے بعد وہ اذلان کو لے کر باہر آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ کچھ دیر اور رکے گی تو میرب بھابھی کا غصہ کسی نہ کسی طرح نکل ہی آئے گا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی اور اذلان کی خوشی میں بھنگ ڈالیں۔ وہ اذلان کا ہاتھ تھامے سیدھی نین تارا کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ اس وقت اپنے بستر پر دراز کتاب پڑھنے میں محو تھی جب حالہ نے دستک کے بعد پرجوش لہجے میں اجازت طلب کی۔ نین تارا نے سر اوپر اٹھایا ہی تھا کہ وہ دروازہ کھولے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ ننھے اذلان کا ہاتھ تھامے ان کے بیڈ کے قریب چلی آئی۔ نین تارا قدرے حیرت سے اذلان کی طرف دیکھ رہی تھی۔
نہ جانے اس بچے میں ایسا کیا تھا کہ اسے دیکھتے ہی ان کو عجیب سے احساس نے جکڑ لیا۔ وہ بہت حد تک تعمیر کے بچپن کی شبیہ سے میل کھا رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو انہیں لگا جیسے ننھا تعمیر کمرے میں داخل ہوا ہو۔ یہ اذلان ہے۔ ان کا لہجہ حیرت زدہ تھا اور آنکھیں اذلان کے معصوم چہرے پر مرکوز تھیں۔ جی، خالہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور محبت سے اذلان کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر نین تارا کے قریب جا کر سلام لینے کا اشارہ کیا۔ بہت حیرت ہے کہ میں اسے پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں۔ نین تارا اب بھی برتائے حیرت میں تھی۔ اذلان ان کے سامنے سلام کے لیے ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ جینز پینٹ پر لیدر جیکٹ پہنے ننھا اذلان بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ہاں، میری شادی کے دن اس کی طبیعت خراب تھی، خالہ نے فوراً تصدیق کی۔ نین تارا نے اذلان کے ہاتھ کو تھام کر اس کے چہرے کو محبت سے چھوا۔ بہت پیارا بچہ ہے، ماشاء اللہ۔ خالہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھی اور اذلان کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ تھینک یو، میں اسے اقسم سے ملواتی ہوں۔ اوکے، چلو میں نوشی سے کہہ کر اس کے لیے کمرہ سیٹ کرواتی ہوں۔ نین تارا نے اپنائیت سے کہا تو خالہ نے فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے منع کیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نین تارا اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے فوراً وضاحت دی، دراصل اسے اکیلے کمرے میں رہنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے میرے ساتھ رہے گا۔ اوکے، نین تارا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تو اذلان کو یوں ہی کندھوں سے تھامے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ نین تارا بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ انہوں نے اسے کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ اس کا لہجہ اور روم ایک انوکھی خوشی کا غماز تھا جو کسی سے نہیں چھپ سکتی تھی۔ وہ اذلان کو لیے اقسم کے کمرے میں آ گئی۔ وہ اس وقت اپنے ٹیبلٹ پر کوئی گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ اذلان حیران اور پریشان سا کبھی کمرے اور کبھی اقسم کو دیکھ رہا تھا۔ اقسم بھی اب ٹیبلٹ سے نگاہیں اٹھائے حیرت سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہیلو اقسم، دیکھو تو کون آیا ہے؟ خالہ نے چہکتے ہوئے کہا اور اذلان کا ہاتھ تھامے آگے بڑھی اور پھر اقسم کے پاس جا کر رک گئی۔ اقسم اب بھی بیڈ پر بیٹھا تھا لیکن اس کی نگاہیں متجسس تھیں۔ اذلان، یہ اقسم ہے، اور اقسم، یہ آپ کا نیا دوست اذلان ہے۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا، جس پر اذلان مسکرایا اور سلام کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا، جبکہ اقسم اب بھی بت بنا بیٹھا تھا۔ اقسم، کم ہیئر، ہینڈ شیک کرو، خالہ نے پچکارتے ہوئے کہا تو وہ کچھ جھجکتا ہوا اور کچھ حیران سا آگے بڑھا اور آ کر اذلان کا ہاتھ تھام لیا۔ خالہ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا تھا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ ایک دم پرجوش ہوتی گھٹنوں کے بل دونوں کے پاس بیٹھ گئی۔ گڈ، اب ایسا ہے کہ ہم تینوں کہیں جانے والے ہیں۔ کون گیس کرے گا ہم کہاں جانے والے ہیں؟ وہ چہکتے ہوئے مستفسر تھی۔ دونوں بچے اب ذہن پر زور ڈالنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہاں بہت سے جھولے ہیں، گیمز ہیں، وہ ان کو مزید اشارے دے رہی تھی اور اقسم فوراً بوجھ گیا۔ ونڈر لینڈ، وہ ایک دم پرجوش لہجے میں چیخا۔ وہ وہاں بہت بار جا چکا تھا لیکن اذلان پہلی دفعہ جانے والا تھا۔ اسے نین تارا نے ہی بتا دیا تھا کہ ونڈر لینڈ اذلان کی پسندیدہ جگہ ہے۔ یس، وہاں بہت سارا فن کریں گے، مستی کریں گے اور آپس میں دوستی کریں گے۔ اوکے اقسم؟ وہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد سوالیہ نظروں سے اقسم کی طرف دیکھ رہی تھی، جو کچھ پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ وہ اذلان کی طرف بھی دیکھ رہا تھا اور کچھ سوچ میں بھی پڑ گیا تھا۔ اور آخر وہ تھا تو بچہ ہی، کتنی دیر تک اس حالت میں جی چراتا۔ چند سیکنڈ کے بعد وہ رانیہ کی دی ہوئی ساری ہدایات کو بھولے سر اسبات میں ہلا رہا تھا۔ حالانکہ لبوں پر پرسکون مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ رات کی تاریکی میں اس بڑے سے بنگلے کا لان روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ شہر کے مشہور بزنس مین نے اپنے بیٹے کی نسبت پر ایک پرستائش تقریب رکھی تھی اور یہاں تعمیر کے علاوہ شہر کا تقریباً ہر مالدار شخص اور شوبز کے ستارے موجود تھے۔ خاکسری پینٹ کوٹ میں ملبوس شہیر ابھی لان میں داخل ہوا تھا اور آنکھوں کو چندھی کیے
ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ دراصل اسے کسی دوست نے اطلاع دی تھی کہ رانیہ اس تقریب میں آ رہی ہے۔ رانیہ کی اس سے ناراضی طویل تر ہو گئی تھی۔ وہ اس کی کال تک نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ گھر جاتا تو وہ ملنے سے انکار کرتی تھی۔ وہ یوں ہی ارد گرد دیکھ رہا تھا جب کچھ دیر کے بعد اسے چند لڑکیوں کے ساتھ کھڑی رانیہ نظر آئی تھی۔ وہ ایک مغربی طرز کے سیاہ گاؤن میں چیتا پرنٹ بلیزر پہنے سامنے کھڑی لڑکی کی بات پر ہنس رہی تھی۔ وہ اپنے بالوں کو کندھوں سے اوپر تک کٹوا چکی تھی۔ اس کے ہر انداز سے یہ لگ رہا تھا کہ اس کی اور اپنی ناراضگی کے طویل ہونے کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سختی سے لب بھینچے آگے بڑھا اور چند سیکنڈ کے بعد ہی وہ غصے سے آنکھیں سکوڑے رانیہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی رانیہ کے ساتھ لڑکیاں ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر ایک طرف ہو گئیں۔ ایسا کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ؟ وہ دانت پیستے ہوئے سختی سے مستفسر تھا۔ کیسا؟ رانیہ نے ایک ادا سے کندھے اچکائے اور کولڈ ڈرنک سے بھرے گلاس کو نزاکت سے لبوں کے ساتھ لگایا۔ شہیر اس کی لاپرواہ انداز پر کڑ گیا۔ زیادہ معصوم بننے کی کوشش مت کرو۔ میری کال نہیں اٹھا رہی ہو، مجھے بتائے بنا شہر سے باہر چلی گئی۔ آخر تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ میں تمہیں ہر بات بتانے کی پابند نہیں ہوں، وہ لاپرواہی سے کہتی کولڈ ڈرنک پینے لگی۔ کیوں؟ کیا ہمارا کوئی ریلیشن نہیں ہے؟ شہیر کی باتوں پر وہ لبوں سے گلاس ہٹائے استحاضیہ مسکرائی۔ ریلیشن؟ ہاں، کون سا ریلیشن؟ اگر تم بنا کسی رشتے ایک جھوٹی محبت کے جھانسے میں مجھ پر حق جتانے کو ریلیشن کہتے ہو تو مائنڈ یو میں ایسے ریلیشن نہیں نبھا سکتی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی آخر اسے ہوا کیا ہے، لیکن وہ ایک دم سے شہیر میں ہر طرح کی دلچسپی کھو چکی تھی۔ جھوٹی محبت؟ رانیہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ شہیر اس کے رویے سے انتہائی صدمے میں چلا گیا تھا، اور دوسری طرف وہ جو تب سے ضبط کر رہی تھی ایک دم سے جیسے پھٹ پڑی۔ پاگل ہو گئی ہوں میں، تم نے مجھے برباد کر دیا ہے، پر میرا بچہ مجھ سے چھین لیا۔ اس کی آواز اونچی ہونے پر شہیر نے ارد گرد دیکھا اور پھر دانت پیستا ہوا اس کے قریب ہوا۔ آہستہ آواز میں بات کرو، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میں تمہاری غلام نہیں ہوں۔ تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو، جب تک عورت حاصل نہیں کر پاتے اسے پھول کی طرح ٹریٹ کرتے ہو، اور جب وہ دسترس میں آ جائے مسل کر رکھ دیتے ہو۔ مجھے تم سے کوئی ریلیشن نہیں رکھنا ہے، بھول جاؤ مجھے۔ وہ انتہائی غصے میں لگ رہی تھی۔ شہیر ایک دم سے چپ ہوا۔ چند سیکنڈ کی خاموشی دونوں کے بیچ حائل رہی۔ پھر شہیر نے گہری سانس لیتے ہوئے کندھے ڈھلکائے۔ اوکے، آئی ایم سوری۔ میں نہیں جانتا تمہیں کیا برا لگا ہے، پر جو بھی برا لگا ہے بس اب اسے جانے دو، وہ نہایت نرمی سے کہتا ہوا اس کے قریب ہوا۔ لیکن رانیہ تو جیسے کسی قسم کے سمجھوتے کے لیے تیار نہیں تھی، ایک دم سے پیچھے ہوئی۔ جانے تو دے رہی ہوں تمہیں، وہ غصے سے کہتی ایک سیکنڈ بھی وہاں نہیں رکی، اور شہیر حیران پریشان سا وہاں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بھورے رنگ کے گرم کوٹ اور سیاہ ڈریس پینٹ میں ملبوس تعمیر موبائل فون کان سے لگائے اور دوسرا ہاتھ پہلو پر دھرے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ یہ ونڈرلینڈ کی لابی تھی جہاں ہر طرف بچے نظر آ رہے تھے۔ وہ آفس میں ہی تھا جب اسے نین تارا کا فون آیا تھا کہ حالہ بچوں کے ساتھ باہر گھومنے گئی تھی اور گاڑی خراب ہو گئی ہے اور اب وہ واپسی پر انہیں ونڈرلینڈ سے پک کر لے۔ کوئی تیسری گھنٹی پر حالہ نے فون اٹھایا۔ کہاں ہیں آپ لوگ؟ تعمیر متلاشی نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے مستفسر ہوا۔ اپنی دائیں طرف دیکھیں۔ حالہ کے کہنے پر نے دائیں رخ گردن گھمائی جہاں وہ اقسم اور اذلان کے ساتھ کھڑی تھی۔ بنفشی رنگ کے قمیض شلوار میں میرون شال کو گلے میں لپیٹے وہ ہاتھ ہلا رہی تھی۔ دونوں بچے اس کے قریب کھڑے تھے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ بنفشی رنگ کا عکس تھا یا اس کا چہرہ آج خوشی سے اتنا کھل رہا تھا کہ تعمیر ایک پل کے لیے اپنی نظر کو اس پر سے ہٹا نہیں سکا۔ نین طرح اسے اذلان کے متعلق بتا چکی تھیں اور اب اقسم کی خوشی اور اذلان کو دیکھ کر اسے حالہ کا یہ فیصلہ اچھا لگا تھا۔ اقسم اسے دیکھتے ہی گرم جوشی سے اس کی طرف بڑھا۔ دیکھو میرے بابا آ گئے، آؤ تمہیں ملواتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا اور پھر پلٹ کر اذلان سے مخاطب ہوا۔
جو اب دامیر کو دیکھ کر تھوڑا شرمایا گھبرایا سا لگ رہا تھا۔ ان 5 گھنٹوں میں وہ دونوں کے بیچ کافی دوستی ہو گئی تھی۔ حالہ کو سمجھ آنے لگا تھا کہ اقسم کی بہت بری طرح برین واشنگ کی جا رہی تھی، اسی وجہ سے وہ حالہ سے اس قدر متنفر تھا۔ آج حالہ بہت حد تک اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور اب تو دامیر بھی نہایت مطمئن اور خوش نظر آ رہا تھا۔ بابا، آئی ہیڈ ٹو مچ فن ہیئر۔ اقسم دامیر کے پاس کھڑا چہک رہا تھا، اور دامیر اس کی خوشی پر نہال ہوتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اوہ دیٹس گڈ، فرسٹ ٹیل می ہو از ہی۔ دامیر نے اذلان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنوعی حیرت ظاہر کی۔ اذلان معصوم مسکراہٹ سجائے حسرت سے دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دامیر کو دیکھتے ہی اسے مصطفیٰ کی یاد آئی تھی۔ ہی از مائی نیو فرینڈ اذلان۔ اقسم نے تعارف کروایا تو اذلان نہایت مہذب انداز میں ایک قدم آگے بڑھا اور مصافحے کے لیے ہاتھ نکالا۔ حالہ کچھ دور کھڑی مسکراتی ہوئی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ دامیر نے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ ایسا بچہ تھا جو پہلی نظر میں ہی سامنے موجود شخص کو متاثر کر سکتا تھا۔ جینز اور سادہ سی شرٹ میں ملبوس وہ سنجیدہ اور خوبصورت بچہ ایک سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ ہیلو ینگ بوائے، آپ بتائیں آپ کو مزہ آیا؟ دامیر نے خوشگوار لہجے میں اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا تو وہ کچھ جھجکا۔ یس گڈ۔ دامیر نے اس کا گال تھپ تھپایا تو وہ تھوڑا مطمئن ہو کر مسکرایا، اور پھر مڑ کر حالہ کی طرف یوں دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ میں نے ٹھیک کیا۔ حالہ نے مسکراتے ہوئے آنکھوں کو موند کر اشارہ دیا۔ ویل ڈن مائی بوائے۔ دامیر اب اقسم کی باتیں سن رہا تھا، جو اسے اپنی ساری موج مستی کے قصے سنا رہا تھا۔ حالہ آنی نے ہمارے ساتھ جمپنگ کی، میں ڈوجنگ کار میں جیت گیا۔ حالہ آنی ہمارے ساتھ کار میں بیٹھی تھی۔ حالہ نے آج ان کے ساتھ بالکل بچہ بن کر سب کچھ کیا تھا، اور اقسم کو حالہ کا یہ انداز بہت اچھا لگا تھا۔ اس کی زبان سے آج حالہ آنی کا نام بار بار سن کر جہاں دامیر کچھ حیران ہوا تھا، وہاں جو اب پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی دامیر کی مسکراہٹ دیکھ کر اندر تک سرشار ہو گئی تھی۔ وہ اذلان کو کندھوں سے تھام کر مسکراتے ہوئے اقسم کو دیکھ رہا تھا، جب اچانک دامیر کی اس کی طرف توجہ گئی۔ وہ نہایت خوشگوار لہجے میں مخاطب ہوا، تو چلیں پھر کہ ابھی کچھ اور بھی کرنا ہے یہاں؟ ارے نہیں، اب تو ہم سب بہت تھک گئے ہیں۔ حالہ نے مسکراتے ہوئے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو دامیر ہنس دیا۔ وہ ہنستے ہوئے بہت منفرد لگتا تھا۔ حالہ کو ایسا لگا وہ بہت کچھ جیت گئی ہے۔ اوکے تو چلیں۔ دامیر نے مسکراتے ہوئے چلنے کا اشارہ کیا اور اقسم کا ہاتھ تھامے آگے بڑھا، جو مسلسل اذلان سے باتیں کرنے میں مگن تھا۔ حالہ نے بھی اذلان کا ہاتھ تھام لیا۔ اچھی دوستی ہو گئی ہے دونوں میں۔ دامیر نے مسکراتے ہوئے حالہ کی طرف دیکھا۔ نظریں مشکور تھیں۔ حالہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کیا بتاتی؟ وہ اس سب کو دیکھ کر اس سے بھی زیادہ خوش ہے۔ وہ کار میں بیٹھ چکے تھے۔ اذلان اور اقسم پیچھے بیٹھے تھے اور حالہ اس کے برابر فرنٹ سیٹ پر پرچامان تھی۔ بھوک تو لگی ہوگی سب کو؟ دامیر نے کار پارکنگ سے نکالتے ہوئے ایک ابرو اچکائے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ آج نہ صرف خوشگوار لگ رہا تھا بلکہ بہت مختلف بھی لگ رہا تھا۔ ویسے تو ہم نے تھوڑا بہت کھایا تھا، لیکن رات کو بچوں کو بھوک لگے گی اس لیے کچھ کھا کر ہی جاتے ہیں۔ حالہ نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی تو بھوک پیاسی اڑ گئی تھی، لیکن بچوں کو اور دامیر کو تو کچھ کھانا تھا۔ دامیر نے سر اس بات میں ہلایا اور نگاہیں سامنے ونڈ اسکرین پر جما دیں، جب کہ وہ اب پرسکون اور گہری سانس بھرتی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سب ایک خواب جیسا تھا۔ اذلان کو اپنے ساتھ رکھنا، اسے یوں خوش دیکھنا، اب تو بس وہ آگے کے لاہے عمل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اگر اذلان ہمیشہ کے لیے یوں ان کے ساتھ رہنے لگے، کتنا پرسکون اور خوش تھا وہ آج، اور بار بار اسے گلے لگ کر تھینک یو کر رہا تھا۔ حالانکہ اس کے اس انداز نے اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ وہ ایسی ہی زندگی گزارنے کا حقدار تھا۔ اس نے اور مصطفیٰ نے اتنے ہی لاڈ پیار سے اس کی پرورش کی تھی۔ وہ اسے پا کر رہے گی۔ جس نشیمن کا خواب اس نے دیکھا تھا وہ حاصل کر کے رہے گی۔ بس مصطفیٰ نہیں ہوگا، اور شاید دامیر کبھی مصطفیٰ کی جگہ نہیں لے گا، لیکن وہ اذلان کے لیے
یہ سب نبھائے گی، سب کچھ برداشت کرے گی۔ اقسم کی بدتمیزی، نین طرح کی پابندیاں اور تعمیر کے بدلتے رویے۔ کہاں جانا ہے پھر؟ اذلان کیا شوق سکھاتا ہے؟ تعمیر کی آواز پر وہ چونکی اور پھر سنبھل کر مسکرائی۔ وہ اب ڈرائیونگ کرتے ہوئے مستفسر تھا۔ سب کچھ کھا لیتا ہے۔ اوکے، اور آپ کیا شوق سکھاتی ہیں؟ فاسٹ فوڈ یا کانٹینینٹل؟ دامیر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہ جانے کیوں بہت عرصے کے بعد کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کیا، لیکن کچھ ایسا احساس تھا جس میں کسی بوجھ تلے یا زبردستی نہیں ہو رہا تھا۔ جو ہو رہا تھا خود بخود ہو رہا تھا۔ میں بھی سب کچھ کھا لیتی ہوں۔ حالہ نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ وہ ایک پل کے لیے اس کی اس ادا کو ایک ٹک سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا چیز تھی؟ کیوں اسے ہر طرح سے اسیر کر رہی تھی؟ اس کی ذہانت، خوبصورتی اور اب یہ سب وہ چاروں شانے چت ہو رہا تھا۔ وہ جو آج تک کسی سے متاثر نہیں ہوا تھا، حالانکہ شخصیت کے سحر میں دن بدن جکڑ رہا تھا۔ اس کے یوں گہری نظروں سے دیکھنے پر حالانکہ مسکراہٹ غائب ہوئی تو وہ بھی خجل سا ہو کر سیدھا ہوا۔ اوکے، تو پھر میں اپنی پسند کی جگہ لے چلتا ہوں۔ تعمیر نے دل کی حالت پر بڑی مہارت سے قابو پا کر سنجیدگی سے کہا۔ اذلان اور اقسم پچھلی سیٹ پر بیٹھے پتہ نہیں کن باتوں میں مگن تھے۔ اقسم کبھی کارٹونز اور کبھی اپنے کھلونے کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس کے پاس کیا کیا ہے، اور اذلان نہایت انہماک سے اسے سنتے ہوئے کسی کسی بات میں حصہ ڈال رہا تھا۔ وہ لوگ شہر کے بہت بڑے ریستوران میں آئے تھے، جہاں حالہ بار بار اذلان کے پرسکون چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں تعمیر کی نگاہیں بارہا اس کے چہرے پر اٹھ رہی تھیں۔ کھانے کی میز پر بیٹھی حالہ بس بچوں میں مصروف تھی۔ کبھی اقسم کو کچھ ہدایت کر رہی تھی اور کبھی اذلان کو اس کا خود کے کھانے کی طرف کوئی خاص دھیان نہیں تھا۔ تعمیر بہت بار اس کی پلیٹ کی طرف دیکھ چکا تھا، جس میں تھوڑے سے فرائیڈ رائس جوں کے توں پڑے تھے۔ آپ خود بھی تو کچھ کھا لیں۔ وہ تعمیر کی بات پر چونک کر سیدھی ہوئی۔ اس کی پلیٹ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ حالہ نے خجل ہوتے ہوئے پلیٹ کو قریب کیا۔ جی بس میں نے سوچا بچوں کو تھوڑا سیٹ کر دوں۔ کھانے دیں انہیں، بچے ہیں، میس تو کریں گے۔ جی، اس کو بھوک تو نہیں تھی، لیکن اب تعمیر کے اصرار پر اس کے برابر بار بار دیکھنے پر اسے کھانا پڑ رہا تھا۔ واپسی پر دونوں بچے پچھلی سیٹ پر سو گئے تھے۔ اب رات کے 11 بج رہے تھے۔ بچے کے سونے پر کار میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی جب تعمیر کی آواز نے خاموشی میں خلل پیدا کیا۔ آفس میں آپ کے لیے ویلکم پارٹی ارینج کی گئی ہے۔ وہ حیرت سے تعمیر کی طرف دیکھنے لگی۔ اعظم نے اسٹاف کے ساتھ مل کر سب ارینج کیا ہے۔ منڈے کی شام کو ریڈی رہیے گا۔ وہ اب بھی حیران سی بیٹھی تھی جب تعمیر نے بھاویں اور کندھے ایک ساتھ اچکاتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہیں؟ میں یہ سوچ رہی تھی، آپ نے بتایا نہیں آفس میں اب آفس جوائن نہیں کروں گی۔ کیوں نہیں کریں گی؟ تعمیر نے ترکی بہ ترکی سوال کیا، اور حیرت یوں ظاہر کی جیسے اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ وہ تھوڑی پریشان ہوئی۔ آنٹی نے آپ سے بات تو کی تھی کہ میں اب اقسم کی دیکھ بھال کروں گی۔ ہاں کی تھی، پر میں نے مانی تو نہیں تھی۔ تعمیر نے فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اب پریشان سی لگ رہی تھی۔ اگر پھر سے آفس کے جھمیلوں میں پھنس گئی تو اقسم کو کیسے سنبھالے گی؟ اور اگر اقسم کو اٹیچ نہیں کیا تو اذلان کے لیے راستے کیسے ہموار ہوں گے؟ کیا ہوا؟ کیا آپ نہیں آنا چاہتی؟ وہ نچلے لب کے کونوں کو دانتوں میں دبائے مضطرب سی بیٹھی تھی جب تعمیر کے سوال پر تھوڑا سا چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ چند سیکنڈ کی بے معنی خاموشی کے بعد وہ پریشان لہجے میں بولی۔ میں اپنی پوری توجہ اقسم پر رکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی شخصیت میں جو خلا ہیں انہیں پر کرنا ہے، اور جو خلا آفس میں رہ جائے گا۔ تعمیر کی بات پر وہ حیرت سے بے ہوش ہونے کو تھی۔ وہ جو آج تک کسی کی کوشش کو سراہتا نہیں تھا اور دور دور تک کسی کی ہلکی سی تعریف بھی نہیں کرتا تھا، آج اسے یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد آفس میں خلا رہ جائے گا۔ چلے میرے پاس اس کا ایک حل ہے، وہ اسٹیئرنگ موڑتے ہوئے نہایت خوشگوار لہجے میں بولا۔ حالہ اب تک خبط الحواس سی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔
آپ اقسم کی اسکول ٹائمنگ میں آفس آ سکتی ہیں، جب اقسم گھر جائے آپ بھی گھر چلی جائیں، آپ کا تو اپنا آفس ہے۔ اوہ خدا، یہ تعمیر ہی تھا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب تو اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ بے یقینی بھی تھی۔ لگتا ہے آفر پسند نہیں آئی۔ گاڑی رؤف الاس کے سامنے بریک لگا چکی تھی۔ گاڑی کے رکنے پر وہ بھی جیسے ہوش میں آئی۔ یہ پیشکش تو بالکل بری نہیں تھی، اور جس انداز میں تعمیر نے کہا تھا، انکار کرنا بیوقوفی تھی۔ مجھے آفر قبول ہے۔ اس کا لہجہ ابھی بھی بے یقین سا تھا۔ گڈ، آئی ایم ہیپی، وہ لب بھینچے جذب سے بولا۔ گیٹ کھل چکا تھا اور کار پورچ میں رک رہی تھی۔ وہ کار سے نیچے اترے تو ملازم بچوں کو گود میں اٹھائے کمروں تک لے گیا۔ ملازم سے کچھ فاصلے پر پیچھے چلتے وہ اپنے کمرے کی طرف مڑ رہی تھی جب تعمیر کی آواز نے قدم روک دیے۔ اور آپ اپنے کمرے میں کب تک شفٹ ہو رہی ہیں؟ حالہ کو لگا وہ پلٹ نہیں سکے گی۔ وہ جو بے ساختہ یہ پوچھ بیٹھا تھا اب پچھتا رہا تھا۔ حالہ دھیرے سے پلٹی۔ چہرے پر عجیب تاثرات تھے، بے یقینی، خوف اور حیرت کے تاثرات۔ میں تو ٹھیک ہوں، بس آنٹی چاہ رہی تھیں تھوڑی احتیاط کروں۔ اسے اپنی ہی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تعمیر بھی اب تھوڑا گڑبڑایا سا لگ رہا تھا۔ اٹس اوکے، میں نے ویسے ہی پوچھا تھا، اس نے تیزی سے جواب دیا، اور پھر گڈ نائٹ کا اشارہ کرتا یوں سیڑھیوں کی طرف بڑھا جیسے بھاگ رہا ہو۔ حالہ کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں آ گئی، اور پھر بستر پر لیٹنے اور نیند کے آنے تک وہ اسی شنشو پن میں مطلع تھی کہ تعمیر کا اب یہ کون سا روپ تھا۔ جیسا بھی روپ تھا، اس کے لیے تو راہیں ہموار ہو رہی تھیں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ٹیرس پر کھڑا تعمیر یخ بستہ ہوا سے بے نیاز تھا۔ وہ اس وقت نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا۔ دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں ٹھوسے اور بکھرے بالوں کے ساتھ وہ اس وقت مجنوں سا لگ رہا تھا۔ حالہ سے بدلتا رویہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ نہ جانے اس کے سامنے اب دماغ سوچنے سمجھنے کے سارے اختیارات دل کو کیوں سونپ دیتا تھا، اور آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ اسے کمرے میں آنے کے لیے کہہ رہا تھا، اس نے زور سے لب بھینچے۔ وہ بھی کیا سوچ رہی ہوگی کہ کمرے سے نکلنے والے آج خود ہی پوچھ رہا ہے کہ کمرے میں کب آؤ گی۔ اس نے بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ یوں ہی پریشان سا کھڑا تھا جب موبائل پر بیپ کے ساتھ واٹس ایپ پیغامات آنے لگے۔ حالہ کا نام دیکھتے ہی دل کی بدلتی دھڑکن پر وہ پہلو بدل گیا۔ بھویں اکٹھی کیے پیغام باکس کھولا تو اسکرین پر موجود تصاویر دیکھ کر لب خود بخود مسکرا دیے۔ یہ ان تینوں کی آج کی تصاویر تھیں۔ کہیں بچے بال سے بھرے کمرے میں کھیل رہے تھے تو کہیں جمپنگ کیسل میں کھڑے تھے۔ حالانکہ اپنی بھی تصاویر تھیں۔ وہ بہت خوش تھی، ہنس رہی تھی، بچوں کے ساتھ مل کر مزاحیہ شکلیں بنا رہی تھی، لیکن وہ ہر ادا میں اسے اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اس کی تصاویر کو بڑا کر کر دیکھ رہا تھا۔ دماغ دل سے سوال کر رہا تھا، اب یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ دل کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، بس یہ کہ یہ سب اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ یہ احساس بالکل نیا تھا۔ وہ بہت دیر تک اس کی تصاویر دیکھتے رہنے کے بعد کب سویا، خبر نہیں، لیکن جب صبح آنکھ کھلی تو موبائل سینے پر تھا، اور سکرین لاک کھولتے ہی اس کی تصویر سامنے تھی۔ شام کا وقت تھا اور پارک میں چہل پہل تھی۔ حالہ اذلان کا ہاتھ تھامے درخت کے نیچے لگے بینچ تک لے آئی۔ وہ آج اسے احمد ہاؤس واپس لے جانے سے پہلے پارک میں لے آئی تھی۔ وہ بہت اداس دکھائی دے رہا تھا۔ حالہ بھی اتنی ہی اداس تھی۔ آج وہ سارا دن گھر میں اقسم کے ساتھ کھیلتا رہا تھا۔ دونوں اتنے گھل مل گئے تھے کہ اقسم اس کو بھیجنے پر راضی نہیں تھا۔ اب بھی وہ اقسم سے چھپ کر باہر نکلے تھے۔ حالہ اس کے گرد بازو حائل کیے اس کے کان میں کہہ رہی تھی، آپ کو مما کی مدد کرنی ہوگی۔ اذلان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ میرے پاس آنا چاہتے ہو؟ اس نے دھیرے سے سر کو جنبش دی۔ ایسے اقسم کے ساتھ رہ لو گے؟ وہ اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ حالہ نے ماتھا چوم کر اسے سینے سے لگایا۔ تو پھر آپ کو وہ سب کرنا ہوگا جو میں کہوں گی، اسے گلے سے لگائے کہہ رہی تھی، اور آنکھیں سامنے مرکوز تھیں جہاں بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ تھے۔ کیا کہا تم نے؟
دلاور نے حیرت سے اپنے سامنے بیٹھی رانیہ کی طرف دیکھا۔ وہ پہلو بدل گئی۔ وہی جو آپ نے سنا، میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ دامیر سے معافی مانگ کر میں اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی فطرت سے بالکل برعکس نہایت تحمل سے اور ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، اور سامنے بیٹھے دلاور اور مسز دلاور ورطۂ حیرت میں اسے تاک رہے تھے۔ وہ دونوں اس کی باتیں سن کر یوں ساکن ہوئے کہ کچھ پل کے لیے تو خاموشی چھا گئی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے دامیر تمہیں معاف کر دے گا؟ اور وہ جو اس کی دوسری بیوی ہے؟ مسز دلاور نے بھویں سکیڑے سوال کیا۔ میں جانتی ہوں، وہ سب تو مجھے جلانے کے لیے تھا۔ اس لڑکی کی اوقات ہی کیا ہے؟ جب میں واپس جاؤں گی اسے بھی فارغ کر دیا جائے گا۔ رانیہ، کیا تمہارے لیے زندگی ایک تماشا ہے؟ مسز دلاور پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، لیکن دوسری طرف رانیہ تو جیسے سب ٹھان کر بیٹھی تھی۔ نہیں، میں نے تو تماشا ختم کیا ہے۔ آپ دونوں بھی تو یہی چاہتے تھے نا؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے یوں حیرت سے مستفسر ہوئی جیسے اسے ان کی مخالفت کی توقع نہیں تھی۔ اس نے باری باری اپنے سامنے بیٹھے والدین کے چہرے کو دیکھا۔ مسز دلاور غصے اور تعصب کے ملے جلے تاثرات لیے گھور رہی تھیں، البتہ دلاور سنجیدہ اور خاموش بیٹھے تھے۔ آپ دونوں ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہیں جیسے میں کچھ بہت غلط کرنے جا رہی ہوں؟ اب کی بار جواب دلاور نے دیا تھا، لہجہ نہایت پشیمان تھا۔ رانیہ، تم نے فیصلہ لینے میں دیر کر دی ہے۔ اب اگر اس نے دوسری شادی کر لی ہے تو ہم یہ نہیں چاہتے تم اب ایسے رشتے میں بندھو۔ اس دوسری شادی کی کوئی اوقات نہیں ہے بابا، وہ محض ایک دکھاوا ہے، بلیو می۔ رانیہ نے ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے کاٹ دی اور تڑک کر کہا۔ مسز دلاور نے رنج سے دلاور کی طرف دیکھا۔ اس نے پہلے کبھی ہماری کوئی بات سنی ہے جو اب سنے گی؟ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، جو کرنا چاہتی ہے کرے۔ اگر اسے لگتا ہے اب اس کے خود کا بگڑا یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے تو ٹرائی کر لے۔ مسز دلاور نے ہمیشہ کی طرح اس کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے، البتہ وہ بے حد ناخوش دکھائی دے رہی تھی۔ ٹرائی کیوں؟ میں آپ کو یہ سب ٹھیک کر کے دکھاؤں گی۔ وہ تمہیں روف ولاس میں گھسنے دیں گے تب نہ، اپنے بیٹے تک سے تم چھپ چھپ کر ملتی ہو۔ مسز دلاور نے ایک بار پھر اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے دلاور کی طرف دیکھا، جو خاموش بیٹھے بس بیٹی کی ضد کو تاک رہے تھے۔ میں ان سے معافی مانگ لوں گی، ایٹ لیسٹ میں اس کے بیٹے کی ماں ہوں، اور اگر اس نے مجھے چھوڑنا ہوتا تو اب تک مجھے طلاق دے چکا ہوتا، اور اگر وہ مجھے گھر سے نکالے گا تو مجھے طلاق دینا ہوگی۔ یہ لڑکی ہمیں ذلیل کروانا نہیں چھوڑے گی۔ مجھے اپنی میڈیسن کھانی ہے۔ مسز دلاور غصے سے اٹھیں اور رانیہ کو گھورتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ ان کے جانے کے بعد رانیہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دلاور کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ خاموشی گہری تھی۔ رانیہ نے دلاور کے کندھے پر سر رکھا اور نرمی سے گویا ہوئی، تمہیں یہ ٹرائی کرنی چاہیے، اور مجھے لگتا ہے اسی سے معاملہ آر یا پار ہوگا، ورنہ یوں ہی لٹکتا رہے گا۔ تھینک یو ڈیڈی، پوری دنیا میں ایک صرف آپ ہیں جو مجھے سمجھتے ہیں۔ مسکراتی ہوئی سیدھی ہو بیٹھی۔ دلاور نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ان کے بازو کے گرد اپنا بازو حائل کرتی ہوئی لاٹ سے کندھے پر سر رکھ گئی۔ اذلان نے کھانے کی پلیٹ اپنی طرف کھسکائی ہی تھی جب میرب نے اس کے سامنے سے پلیٹ اٹھائی۔ اس نے حیرت سے چہرہ اوپر اٹھایا تو وہ کڑی مسکرا رہی تھی۔ آؤ بیٹا، میں کھانا کھلاتی ہوں۔ وہ اس کی مسکراہٹ پر حیران تھا کہ میرب کے جملے نے پریشان کر دیا۔ میرب نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ ایک طرف کمرے میں لے آئی۔ وہ حیران سا میرب کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ آج شام رؤف ولاس سے واپس آیا تھا، اور آنکھوں میں کتنے ہی خواب سجے تھے کہ وہ اب پھر سے اپنی مما کے ساتھ رہنے لگے گا۔ نہ کوئی عادل ہوگا جو اسے مارے گا، نہ کوئی عاشر ہوگا جو اس کے کھلونے چھینے گا،
اور نہ ہی میرب ہوگی جو بات بات پر اسے حالہ کے تانے دے گی۔ تمہیں پتہ ہے تم اپنے بہن بھائیوں میں سب سے پیارے ہو، میرب نوالہ بناتے ہوئے نہایت شیریں لہجے میں کہہ رہی تھی، اور وہ اب تک گم سم سا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے تم بہت پیارے ہو میری جان، میرب نے نوالہ اس کے لبوں کے قریب کرتے ہوئے پچکارا۔ اذلان نے کچھ جھجکتے ہوئے بے یقینی سے لب کھولے۔ آج ان کی یہ التفات اور رغبت اسے حیران و پریشان کر رہی تھی۔ لیکن شاید میں تمہیں پیاری نہیں لگتی ہوں، وہ خفگی سے بھمیں اکٹھی کرتے ہوئے کہتی دوسرا نوالہ بنا رہی تھی۔ اذلان اب تک ناسمجھی کی حالت میں تھا، اس لیے ہنوز اسی طرح بیٹھا تھا۔ دیکھو، جیسے عادل، عائشہ اور عاشر مجھ سے پیار کرتے ہیں، میرے گلے لگتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، تم ویسے کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ دوسرا نوالہ اس کے لبوں کے پاس لاتے ہوئے محبت سے پوچھ رہی تھی، لیکن اذلان چپ رہا۔ میرب نے چند سیکنڈ کی خاموشی اختیار کی اور پھر گہری سانس باہر انڈیلتی ہوئی اگلا نوالہ بنانے لگی۔ بیٹا تم کچھ بھی سچ نہیں جانتے ہو، بہت چھوٹے ہو، پتہ نہیں سمجھو گے یا نہیں، پر سچ یہی ہے کہ تمہاری حالہ پھپھو ایک اچھی انسان نہیں ہے، جیسی دکھتی ہے ویسی تو بالکل نہیں ہے۔ اس نے ہمیشہ مجھ پر بہت ظلم کیے، تمہیں بھی مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں کیا کرتی، میں بہت مجبور تھی، کیونکہ تمہارے بابا کا حکم تھا، اور اب دیکھو شادی کر کے تمہیں چھوڑ بھی دیا، اور اب اپنے ستیلے بیٹے اور دوسرے شوہر کے سامنے اچھا بننے کے لیے تمہیں وہاں لے جا رہی ہے۔ اذلان اس کی باتیں سن کر پریشان نظر آنے لگا۔ تم صرف میرے بیٹے ہو، پوری دنیا میں ایک میں ہی ہوں جو تم سے سچا پیار کرتی ہوں۔ تم جب بڑے ہوگے تو یہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ اس کے چہرے کو نرمی سے چھوتے ہوئے آپ دیدہ ہوئی، اور پھر ایک دم سے اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ میں بس تم سے یہ چاہتی ہوں کہ آئندہ کبھی حالہ آئے تو اس کے گلے لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا بیٹا کوئی کھلونا نہیں ہے کہ جب چاہا لے لیا اور جب چاہا اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا۔ وہ بہت جذباتی لہجے میں کہتی ہوئی اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامے قریب ہوئی اور آنکھیں اس کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ سمجھ گئے ہو میری بات؟ اذلان نے سہم کر آنکھوں میں جھانکا، جہاں عجیب سا احساس تھا۔ اول تو اس کا معصوم ذہن ان باتوں کی گہرائی کو سمجھنے سے قاصر تھا، اور دوسری بات دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے حالہ سے متنفر نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن وہ نہ جانے کس خیال کے زیر اثر اس بات میں سر ہلا گیا۔ میرب کے چہرے پر سکون اتر آیا۔ آؤ میرے گلے لگو۔ میرب نے باہیں پھیلائیں تو اذلان کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اس کے گلے لگ گیا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی اور وہ کسی بت کی مانند بیٹھا تھا۔ حالہ کی گئیں سرگوشیاں اب تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ تم ابھی کسی سے کچھ مت کہنا، میں بہت جلد گھر آؤں گی اور اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے لے جاؤں گی۔ میرا بھی اس سے کچھ کہہ رہی تھی جسے وہ سن کر بھی نہیں سن رہا تھا۔ چلو اب اٹھو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ باہر آ کر بیٹھو۔ میرب اس کو پچکارتے ہوئے علیحدہ ہوئی تو اذلان سر ہلاتا ہوا فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تو کب سے اس لمحے کے انتظار میں تھا جب میرب اسے جانے کے لیے کہے۔ وہ الجھا سا کمرے سے باہر نکلا تو میرب بڑبڑاتی ہوئی برتن سمیٹنے لگی۔ حالہ سے تو اتنی باتیں کرتا ہے کہ زبان بند نہیں ہوتی، اور میرے سامنے یوں ہو جاتا ہے جیسے گونگا ہو۔ یا اللہ، کیا کر دیا اس منحوس نے میرے بچے کو۔ وہ برتن سمیٹ کر کچن میں آئی تو نرمین بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ احمد کے بہتر ہونے پر وہ اب اپنے گھر چلی گئی تھی، لیکن بھابھیوں سے نہ بننے کی وجہ سے آئے دن میرب کے گھر آئی رہتی تھی۔ واہ، آج تو بڑی محبتیں دکھائی جا رہی تھیں۔ نرمین سنک پر ہاتھ دھوتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولی تو میرب جو برتن سمیٹ رہی تھی ایک پل کے لیے ٹھٹکی اور پھر نخوت سے ناک چڑھائی۔ یقیناً وہ اسے اور اذلان کو دیکھ چکی تھی۔ کسی کے لیے نفرت پیدا کرنے کے لیے ایسی محبتیں دکھانی پڑتی ہیں۔ بیکار کوشش ہے آپی، کچھ نہیں ہوگا۔
نرمین کندھے اچکاتی ایک طرف ہوئی اور پھر اپنے موبائل پر کچھ کھولنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میرب کوئی جواب دیتی وہ اپنے موبائل کی اسکرین اس کی نگاہوں کے سامنے کر چکی تھی، جہاں حالانکہ کل والی تصاویر تھیں جو اس نے اپنے واٹس ایپ نمبر کے اسٹیٹس پر لگائی ہوئی تھیں۔ حالہ بی بی اسے جہاں جہاں گھما کر لائی ہے، نہ آپ کی تو وہاں تک سوچ بھی نہیں جا سکتی، نرمین مسلسل بول رہی تھی، اور اسکرین پر ایک کے بعد دوسری گزرتی تصویر دیکھ کر میرب کے چہرے کے تاثرات سخت ہو رہے تھے۔ آپ تو یہاں گلی کے پارک میں بھی بچوں کو مہینے بعد لے جاتی ہیں، اور وہ اسے ہر ہفتے لے کر جائے گی۔ نہیں لے جانے دوں گی میں۔ اس کا اذلان پر اب کوئی حق نہیں ہے، اور اگر پھپھو ہونے کا حق جتا رہی ہے تو عادل اور عاشر بھی تو اس کے بھائی کے بچے ہیں، ان کو بھی لے کر جائے۔ ان کی تربیت اچھی نہیں ہے، نرمین نے روانی سے کہا تو میرب نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلا کر کندھے اچکا گئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، وہ حالہ بی بی کہہ رہی تھیں کہ اذلان کو اپنے ستیلے بیٹے کے لیے لے جا رہی ہیں، کیونکہ اس کی تربیت اچھی نہیں ہوئی اور اب اذلان کو دیکھ کر وہ سدھرے گا۔ ڈرامے ہیں صرف، وہ پہلے ہی مجھ سے اتنا دور ہے اور اب ان چونچلوں کی وجہ سے اور دور ہو جائے گا۔ تو آپ کہیں احمد بھائی سے، کہتی کیوں نہیں ہیں؟ وہ کیا سنیں گے میری؟ نئے بہنوئی نے نئی ملازمت جو دی ہے، ہواؤں میں اڑ رہے ہیں محترم، اور ان کو تو لگتا ہے وہ دنیا کے سب سے عقل مند انسان اور ان کی بہن عقل مند ترین خاتون ہے۔ میرب دانت پیس پیس کر کہہ رہی تھی، عقل مند ہی ہے، عیش ہے نوابزادی کی، اتنے اچھے کپڑے پہنتی ہے، ایسی مہنگی مہنگی جگہوں پر جاتی ہے۔ نرمین حسرت سے اس کی تصویریں دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ میرب نے غور سے اس کی طرف دیکھا، چہرے پر عجیب سی اداسی تھی۔ کہیں اور سے تو کوئی خوش نصیب نہیں ہے؟ تم ہی شادی کروا لو، کہو فاخر سے، پھر سے گرمی پڑنے لگ جائے گی۔ وہ کوئی بھی جواب دینے کے بجائے یوں ہی چپ چاپ موبائل اسکرین سکرول کرتی رہی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں اداس ہو رہی ہو؟ میرب اب اس کے اترے چہرے کو دیکھ کر مضطرب ہوئی۔ وہ موبائل بند کر کے چند سیکنڈ یوں ہی اداسی سے میرب کی طرف دیکھتی رہی، اور پھر ٹھنڈی دکھ بھری سانس خارج کی۔ پہلے تو میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ فاخر کی اماں اور بہنیں ان کو پاکستان نہیں آنے دیتی ہیں، لیکن اب تو مجھے کچھ اور ہی لگتا ہے۔ اس کا لہجہ اداس تھا۔ 3 سالہ نکاح کے بعد اب فاخر کا رویہ اس سے بدلنے لگا تھا۔ اس کی ماں اور بہنیں اس کے پاکستان آنے اور شادی کرنے پر رضامند نہیں تھی، اور جہاں نرمین ہر وقت اس پر پریشر ڈالتی تھی۔ کیا لگتا ہے تمہیں؟ میرب تو اس کی باتیں سن کر دہل گئی، بھویں فکر مندی سے اکٹھی ہو گئی۔ آپ ہی پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ بدل گیا ہے، اور اب تو مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ وہ لوگ یہ نکاح ہی ختم نہ کر دیں۔ ارے اللہ نہ کرے، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ نرمین نے بے چینی سے نچلے لب کو کچلا، اور پھر آہستہ آہستہ فاخر کے بدلتے رویے کے بارے میں سب کچھ میرب کو بتانے لگی، جو دھیرے دھیرے سر ہلاتے ہوئے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی، اور چہرے کے رنگ بدل رہے تھے۔ شام بہت ٹھنڈی اور خوشگوار تھی۔ رؤف ولاس کے لان میں اس وقت اقسم اور حالہ کے کہے ایک ساتھ گونج رہے تھے۔ وہ دونوں لان میں اذلان کے پسندیدہ کھیل یعنی آنکھ مچولی کو کھیل رہے تھے۔ اقسم کو یہ کھیل اتنا پسند آیا تھا کہ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے حالہ کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا تھا۔ وہ آنکھوں پر پٹی باندھے حالہ کو پکڑنے کی کوشش میں مسلسل ہنس رہا تھا۔ حالہ دھانی رنگ کے کرتا شلوار میں ملبوس تھی، اور ہم رنگ شال کو کندھوں پر گھما کر کمر سے کاٹ باندھ رکھی تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے وہ اقسم کی ننھی گرفت سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر بیٹھی نین تارا گہری مسکراہٹ سجائے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، جب عقب سے دھامیر کی آواز سنائی دی، گڈ ایوننگ۔ وہ چونکی اور پھر خفگی سے اسے گھورا، جو سامنے کے منظر پر نظریں جمائے کرسی پر بیٹھ رہا تھا۔ سیاہ نائٹ ٹراؤزر پر سلیٹی رنگ کی ہوڈی پہنے ہوئے تھا۔ اس کی بکھری سی حالت کل رات کی پریشانی کی چغلی کھا رہی تھی۔
صبح جاگنے کے بعد بھی کمرے سے نکلنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اپنا محاسبہ کرنے کی اشد ضرورت تھی، اس لیے وہ دل اور دماغ کی طویل جنگ کے بعد یہ فیصلہ لیے کمرے سے باہر آیا تھا کہ وہ کبھی اس محبت کے چکر میں نہیں پڑے گا۔ لیکن سامنے حالہ کو دیکھ کر جیسے دماغ کے لیے سارے فیصلے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ اس شام کا سب سے حسین منظر بنی اس کے دل کو دھڑکنے پر مجبور کر رہی تھی، اور دل ایسا بے ایمان ہوا جہاں کمرے میں دماغ کے فیصلے پر دستخط کر کے آیا تھا، اب حالہ کو دیکھتے رہنے کی خواہش کر رہا تھا۔ چلو تمہاری گڈ ایوننگ اور گڈ مارننگ ایک ساتھ ہو گئی۔ حد ہوتی ہے بیٹا، شام کے 5 بج رہے ہیں۔ نینترا خفگی بھرے لہجے میں شکوہ کر رہی تھی۔ سمجھا کرے موم، ایک تو چھٹی کا دن ہوتا ہے۔ وہ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے اسی طرف دیکھ رہا تھا جہاں حالہ اب اس کو دیکھنے کے بعد کمر سے دوپٹہ کھول کر سلیقے سے کندھوں پر پھیلا رہی تھی۔ دامیر کی خود پر مرکوز نگاہیں، وہ ان میں موجود جذبات اسے پریشان کر رہے تھے۔ ہم تو سمجھتے ہیں مگر تم بھی تو سمجھا کرو، ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے، کم از کم اسی دن تھوڑا ٹائم فیملی کو دے دو۔ نینتارا جو ناراضگی سے مخاطب تھیں اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتی گہری سانس خارج کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ دیکھ رہے ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھے خوشی تو ہے لیکن میں حیران ہوں اقسم کتنی جلدی یہ خوشگوار تبدیلی لے آیا ہے۔ ان کے بولنے پر دامیر کو احساس ہوا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ فوراً پہلو اور نظروں کا زاویہ ایک ساتھ بدلا۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ کر دکھائے گی، دیکھو اس نے کر دکھایا۔ نینترا فخر سے کہتی اس طرف متوجہ ہوئی۔ دامیر کے لبوں پر گہری اور دلکش مسکراہٹ رینگ گئی۔ جہاں پہلے حالہ کی تعریف پر جلن ہوتی تھی، آج ایک نرم گرم سا احساس تھا جو گدگدا رہا تھا۔ وہ لبوں کو آپس میں ملائے ہنسی کو دباتا الگ قسم کا دامیر لگ رہا تھا۔ وہ خود بھی اپنے اس روپ سے پہلی دفعہ مل رہا تھا۔ ایگری، آپ کی لاڈلی بہت سمجھدار اور عقل مند ہے، وہ بے ساختہ کہہ گیا، لیکن پھر اپنی ہی بے ساختگی سے لطف اٹھاتا ہنس پڑا۔ ہنسنے کی ایک وجہ اور تھی جو صرف دماغ ہی جانتا تھا، جو اتنے گھنٹے لڑنے اور فیصلہ سنانے کے بعد بھی دل سے نہیں جیت سکا تھا۔ بس کرو دامیر، اب اس کا مذاق مت اڑایا کرو۔ نینترا اب بھی یہی سمجھی تھی کہ وہ لاڈلی کہہ کر حالہ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ میں مذاق کہاں اڑا رہا ہوں، آئی ایم سیریس۔ میں ریئلی اس کے سکلز سے امپریس ہو گیا ہوں۔ وہ سارے ہتھیار پھینک کر گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ نینترا اس کے دل کی حالت سے بے خبر، بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ وہ پوری طرح دل کے کنٹرول میں تھا اور اس سب سے لطف اٹھا رہا تھا۔ اسی لیے نینترا کی یہ بے یقینی بھی اچھی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ وہ کہا لگا کر ہنستے ہوئے مستفسر ہوا۔ اس کی آنکھوں کی چمک، گہری معنی خیز اور خجل سی مسکراہٹ، یہ سب نینتارا کو حیرت میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ تم کہہ رہے ہو؟ وہ متحیر لہجے میں بولی۔ دامیر کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ مجھے خود یقین نہیں ہے کہ یہ میں ہی ہوں۔ وہ کندھے اچکاتا اور مسکراہٹ دباتا کرسی سے ٹیک لگا گیا۔ وہ نہ صرف نینتارا کو پریشان اور حیران کر رہا تھا بلکہ بار بار حالہ کو گہری نظروں سے گور کر بھی گھبراہٹ کا شکار کر رہا تھا، اور وہ اب صحیح سے کھیل بھی نہیں پا رہی تھی۔ دامیر، کیا یہ سب سچ ہے جو میں دیکھ رہی ہوں؟ نینتارا بے یقینی سے مستفسر تھی۔ یس، سچ ہے۔ وہ مسکرا کر ان کی بے یقین آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آئی تھنک وہ واقعی ویسی ہے جیسی آپ کہا کرتی تھی، اور اس دفعہ میں آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں خود ہار گیا ہوں۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ نینتارا کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ ایک دم سے خجل ہوا۔ یہ سب اس کے لیے بھی تو بہت الگ تھا۔ رانیہ کے لیے کبھی ایسے جذبات محسوس ہی نہیں ہوئے تھے۔ وہ رشتہ تو ایک ذمہ داری تھا جسے رانیہ کے رویے نے محبت کے بجائے نفرت میں بدل دیا تھا۔ نینتارا اس محبت اور رشک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ ذرا کھسیایا سا ہوا۔ اف، بس کریں موم، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟
آپ یہی سب تو چاہتی تھی۔ تم نہیں سمجھ سکتے، اقسم بڑا ہوگا تو پتہ چلے گا اولاد کی خوشی آپ کو کتنا سکون دیتی ہے۔ میں نے تمہارے چہرے پر طاری اس سکون کو اور آنکھوں میں چمکتی اس خوشی کو دیکھنے کے لیے کتنی دعائیں کی تھیں، یہ میں جانتی ہوں۔